بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یزید نے 60 ہجری میں 30 سال کی عمر میں مسند خلافت سنبھالی تو مدینہ کے حاکم کو خط لکھا، مدینہ میں موجود صاحب کرام لوگوں سے میری بیعت لو، خاص کر حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے۔ اگر انہوں نے بیعت سے انکار کیا تو ہر طرح کی سختی سے کام لیا جائے گا۔ ان تینوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی کام میں لگا رہا، کسی طرح نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت حاصل کر لے، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی ان کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینہ میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا، تو امام علی مقام نے مدینہ سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے رات کے وقت اپنی والدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اپنے بھائی حضرت حسن کی قبروں پر حاضری دی۔ 28 رجب کو رات کے وقت اپنے خاندان اور اصحاب رسول کے ساتھ مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ 5 روز کا سفر کرنے کے بعد قافلہ 3 شعبان کو مکہ میں داخل ہوا، جہاں پر آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مکہ میں قیام کے دوران لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے فیض حاصل کرنے کے لیے روزانہ قطار در قطار حاضر ہوتے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس عبداللہ بن وال کوفہ سے خط لے کر مکہ میں حاضر ہوا، اور اس کے بعد ہزاروں خط نواز رسول کو عراق سے موصول ہوئے۔ آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ ہمیں یزید کی حکومت نہیں منظور۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر عراق روانہ کیا۔ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو تقریباً 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت قبول کر لی۔ ان سب حالات کے بارے میں حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو لکھ دیا۔ یزید نے انہی دنوں کوفہ کے گورنر کو نرمی برتنے پر برطرف کر دیا اور ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، قید میں ڈالا۔ آخر کار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ عبداللہ ابن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوفہ کی جانب روانہ کا علم ہوا تو اس نے حسین بن تمیم کو 4,000 کا لشکر دے کر قاصدیہ کی جانب روانہ کیا۔ ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جا سکے تاکہ ان علاقوں سے آمد و رفع کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ حرب بن یزید رعائی کا 1,000 کا لشکر بھی حسین بن تمیم کے لشکر کا حصہ تھا، جو قافلہ حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ابو مخرف نے اس سفر میں حضرت امام حسین کے قافلے میں شامل 82 افراد سے نقل کیا ہے۔ جب قافلہ حسینی شراف کی منزل سے روانہ ہوا تو دن کے وسط میں دشمن کے لشکر کے ہر اول دستے اور ان کے گھوڑوں کی گرد نہیں نظر آنا شروع ہوئی۔ پس امام علی مقام نے ذو ختم کا رو کیا۔ حرب بن یزید اور اس کے سپاہی ظہر کے وقت حضرت امام حسین آمنے سامنے آ گئے۔ نواز رسول نے اپنے قافلے کو حکم دیا ہرا اور اس کے سپاہی کو اور گھوڑوں کو پانی پلائیں۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے لشکروں کو سیراب کیا بلکہ ان کے گھوڑوں کے پیاس بھی بجھا دی۔ حرب بن یزید نے کہا، مجھے ان خطوط اور مراسلات کا کوئی علم نہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور مزید کہا، ہم ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہمیں حکم ہے آپ کا سامنا کرتے ہی آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ ہر نے مزید کہا، میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل پر مامور نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے آپ سے جدا نہ ہوں حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ پس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کرتے ہیں تو ایسے راستے پر چلیے جو کوفہ کی طرف جا رہا ہو، نہ ہی مدینہ کی طرف، پتہ کہ میں ایک خطوط عبداللہ بن زیاد کے لیے روانہ کروں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو ایک خطوط یزید کے لیے لکھیں تاکہ شاید یہ امر و عافیت اور امن و اشتی پر منتج ہو جائے۔
میرے نزدیک یہ عمل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل میں آلودہ ہو جاؤں۔ چنانچہ امام حسین کا قافلہ چلتا رہا اور ساتھ ساتھ ہیرا کا لشکر بھی رواں دواں تھا۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ کا قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس جگہ کا نام کربلا ہے تو آپ فرمانے لگے، بے شک یہی رنج اور بلا کا